من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا ہمارا عنوان ہے کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے۔ وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے انہیں ہم حدث اصغر کہتے ہیں۔ حدث اصغر مقابلے میں ہے حدث اکبر کے۔ حدث اصغر سے ہم پر وضو واجب ہو جاتا ہے، اگر وضو کیا ہوا ہے ٹوٹ جائے گا، ہمیں پھر وضو کرنا پڑے گا۔ حدث اکبر وہ ہے مثلاً کہ جن سے ہم پر غسل واجب ہو جاتا ہے، جیسے منی کا خارج ہونا، مس میت، یہ چیزیں، یہ حدث سے میت کو ہاتھ لگا دیا تو اس سے ہم پر غسل واجب ہو جائے گا، یہ حدث اکبر ہیں۔ ان میں حیض کا آ جانا، استحاضہ کا آ جانا، یہ چیزیں حدث اکبر میں شمار ہوں گی۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے وہ حدث اصغر ہیں۔ پیشاب نکل آتا ہے، پخانہ نکل آتا ہے، چاہے تھوڑی مقدار میں کیوں نہ ہو، اگر پیشاب اور پخانہ نکل آئے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پاک کر کے اپنے جسم کو دوبارہ وضو کرنا ضروری ہے۔ ریح کا خارج ہونا، جس مقام سے ریح خارج ہوتی ہے، چاہے وہ تھوڑی مقدار میں ہو، زیادہ مقدار میں ہو، ریح خارج ہوتے ہی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ استحاضہ کا آ جانا، خاتون کے لیے ایک سسٹم ہے خداوند کریم کی طرف سے، اس کو استحاضہ آ جاتا ہے، تو اس استحاضہ کے آنے سے بھی یہ وضو ٹوٹ جائے گا اور اس خاتون کو اپنے استحاضہ والے اعمال کرنے ہوں گے۔ استحاضہ کا احکام ہے کثیرہ، قلیلہ، متوسطہ، اس کے مطابق وضو اور غسل کرنے ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ایک علیحدہ ویڈیو میں ان احکام کو لے کر آئیں گے۔ اس کے بعد ہے نیند کا آ جانا۔ نیند کا آ جانا، نیند کا غالب ہونا، اس کو چیک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ خود انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے نیند آئی تھی۔ شریعت نے جو حکم بتایا ہے کہ عقل اور سوچ پر، فکر پر جو غالب آ جاتی ہے، جہاں عقل سوچ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، غلبہ آ جاتا ہے نیند کا، ضروری نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں بند ہوں یا نہ ہوں، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ جہاں اس کی فکر کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور اس کو نیند آ جاتی ہے، وہاں اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا نماز کے لیے یا باقی جو چیزیں ہیں جن کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ اب ان چیزوں میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا یہ صادر ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی، آیا یہ چیزیں ہوئی ہیں واقع یا نہیں ہوئی، مثلا ریح خارج ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، مثلا کہ نیند کا غلبہ آیا ہے یا نہیں آیا۔ تو ان صورتوں میں شک کی پرواہ نہیں کریں گے، ہمارا وضو ٹھیک ہوگا، شک کی پرواہ نہیں کریں گے۔ آگے کہ رطوبت خارج ہونا۔ رطوبت خارج ہونا، یہ مثلا کہ شک ہوتا ہے انسان کو کہ میرا پیشاب تو نہیں نکلا، میری منی تو نہیں نکلی، یا میرا کوئی مثلا کہ اور رطوبت تو خارج نہیں ہوئی، تو اگر یقین ہو کہ پیشاب اور منی نکلی ہے تو وہ اس کا حکم علیحدہ ہے، اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر شک ہو تو اس شک کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے استبراء بالبول کیا ہوا ہے، استبراء کیا ہوا ہے، تو آپ کا وضو ٹھیک ہوگا اور اس جو رطوبت خارج ہوئی ہے یہ بھی پاک ہوگی، اس کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ احکام تھے جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور ان کے بعد پھر وضو کرنا دوبارہ ضروری ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔